السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان، غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے خبریں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عزم استحکام کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کے اعلان پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس کے دوران انسداد دہشت گردی مہم تیز کرنے کے لیے عزم استحکام آپریشن کو ناگزیر قرار دیا گیا تھا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت حزب اختلاف کی بعض جماعتیں اس مجوزہ آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے گزشتہ ایک سال میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور صرف ایک سال میں KSE انڈیکس دگنا ہو چکا ہے۔ تاہم مارکیٹ کیپٹلائزیشن یعنی مارکیٹ میں موجود شیئرز کی کل مالیت سن 2017 کے مقابلے میں اب بھی نصف سے بھی کم ہے۔ حکومتی ٹیم مارکیٹ کی شاندار کارکردگی کو حکمراں اتحاد کی بہتر اقتصادی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار اس لیے خوش ہیں کیونکہ حکومت نے شیئرز کی آمدن پر منافع اور شیئرز پر عائد کیپٹل گین ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا ہے، جس کی بڑی توقع کی جا رہی تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو پارلیمان کے آغاز سے پہلے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ مودی نے پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے کچھ دیر قبل ایک تقریر میں اپوزیشن سے تعمیری کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو چلانے کے لیے اتفاق رائے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا سیشن متوقع طور پر 3 جولائی تک جاری رہے گا اور مودی تیسری مدت کے منصوبوں کا ایک خاکہ پیش کریں گے۔ راہل گاندھی کی اپوزیشن لیڈر کے طور پر ممکنہ طور پر باضابطہ تقرری کی جائے گی۔ 54 سالہ راہل گاندھی نے تجزیہ کاروں کی توقعات کے برعکس اپنی کانگریس پارٹی کی پارلیمانی تعداد کو تقریباً دگنا کر دیا ہے، جو مودی کے ایک دہائی قبل اقتدار میں آنے کے بعد سے بہترین نتائج ہیں۔ سعودی حکام نے اعلان کیا ہے کہ حج میں 1301 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عازمین کو مناسک کی ادائیگی کے دوران شدید گرم موسم کا سامنا رہا۔ سعودی عرب کے وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والوں میں 83% غیر مجاز عازمین تھے۔ دوسری جانب مصر کے حکام نے کہا کہ حج کے دوران 660 مصری عازمین کی اموات ہوئی ہیں۔ AP کے مطابق انڈونیشیا کے 165 جبکہ بھارت کے 98 عازمین جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے 2 شہری بھی حج کے دوران وفات پا گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں اسرائیلی فضائی حملوں میں صحت کے 2 کارکنوں سمیت کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ غزہ شہر میں دوراج کلینک پر حملے میں وزارت کے ایمبولنس اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہانی الجعفروی موت کا شکار ہو گئے۔ وزارت نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک صحت کی دیکھ بھال کرنے والے 500 سے زیادہ کارکن موت کا شکار ہو چکے ہیں اور 300 سے زیادہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کے شدید مرحلے کے خاتمے کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو لبنان کی سرحد پر بھیجا جائے گا، جبکہ امریکہ اور یورپ نے لبنان کی ایرانی حمایت والی تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کی صورت میں جنگ کے پھیلنے کے امکان سے خبردار کیا ہے۔ نیتن یاہو رواں ہفتے واشنگٹن DC میں امریکی کانگریس کا مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ تنازع کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔
عراق میں ایران نواز عسکری گروہ کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ پھیلنے کی صورت میں ہم حزب اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے۔ عراق کی ایک اور عسکری تنظیم کے کمانڈر نے اے پی کو بتایا کہ عراق کے کچھ جنگجو پہلے ہی سے لبنان میں موجود ہیں۔ ان کے بقول اس کے علاوہ افغانستان، پاکستان اور یمن سے ایران نواز حوثی جنگجو بھی حزب اللہ کی مدد کے لیے لبنان پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے پالیسی پلاننگ کے سابق سربراہ ایرن ایٹسیان نے جمعرات کو واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک مباحثے میں کہا تھا کہ اسرائیل میں حوثی اور عراقی ملیشیاؤں کی طرف سے مداخلت ہو سکتی ہے اور اسی طرح افغانستان اور پاکستان سمیت مختلف علاقوں سے بڑے پیمانے پر جہادی لبنان اور شام کی اسرائیل سے ملحق سرحدی علاقوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مشرقی یوکرین کے قصبے پوکراس پر روسی حملوں میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے کے گورنر نے یہ اطلاع دی ہے۔ گورنر کے مطابق کم از کم 4 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہوئے ہیں۔ ماسکو نے روس کے زیر قبضہ کرائمیا پر یوکرین کی جانب سے امریکی میزائل حملے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے واشنگٹن پر روسی بچوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگایا ہے اور صدر ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کا حوالہ دیا ہے جو مغربی اہداف پر ممکنہ طور پر حملہ کرنے کے لیے ممالک کو مسلح کرنے کے بارے میں ہے۔ روس نے پیر کے روز امریکی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا اور امریکی ایلچی لین ٹریسی کو بتایا کہ واشنگٹن اس ظلم کے لیے کیف حکومت کے ساتھ برابر کا ذمہ دار ہے اور یہ کہ حملے کا جواب دیا جائے گا۔ روس کے جنوبی علاقے داغستان میں مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے میں پولیس اہلکاروں، عیسائی پادری سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریپبلک آف داغستان کے گورنر سرگئی ملیکوف نے ایک ویڈیو بیان میں حملے اور اموات کی تصدیق کی ہے۔ روس کی انسدادی دہشت گردی کمیٹی نے داغستان میں ہونے والے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی کمیٹی کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے جوابی کارروائی میں 5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ داغستان کے گورنر نے 6 حملہ آوروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ حملوں کے بعد کسی گروہ یا تنظیم نے ان کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جنوبی کوریا کے فائر ڈپارٹمنٹ نے پیر کو بتایا کہ ملک کی ایک لیتھیم بیٹری فیکٹری میں آگ لگنے سے 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 18 چینی شہری شامل ہیں۔ ایک شخص لاپتہ ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا اداکار ظہیر اقبال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں۔ جوڑے نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شادی کا باضابطہ اعلان کیا۔ اداکارہ نے اتوار کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر شیئر کی، جس میں ان کے ساتھ والد شتروگھن سنہا بھی دیکھے گئے۔ T20 ورلڈ کپ۔ جنوبی افریقہ نے سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی شکست نے اسے ایونٹ سے باہر کر دیا ہے۔ دوسری جانب انگلینڈ نے امریکہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ اسی طرح گروپ 2 سے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور امریکہ کی ٹیم باہر ہو گئی ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو پر۔ T20 کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ
خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔